الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل کے درس میں آخری بات ہمارے ساتھ تھی وفد ثقیف کی۔ ثقیف طائف کا یہ ڈیلیگیٹ ہے، یہ جماعت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں۔ یہ ذی قعدہ 8 سن ہجری میں، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس ہوئے تو عروہ بن مسعود، کون تھے طائف کے؟ عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہو کر اسلام قبول کیا اور اپنی قوم میں واپس گئے۔ ان کے دل میں ارادہ تھا کہ میں قوم کا سردار ہوں، لوگ میری بات مان لیں گے، مجھ سے لوگ محبت کرتے ہیں، بیوی بچوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا، ثقیف کو، لیکن انجام کیا ہوا؟ لوگوں نے تیروں سے ان کو چھلنی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مرتبہ دیا، تو ان کو قتل تو ان لوگوں نے کر دیا۔ کر دینے کے بعد ثقیف کے لوگ بڑے پریشان ہوئے، اندر اندر سے اللہ نے رعب ان کے دلوں میں ڈال دیا، ڈر گئے کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر فوج کشی نہ کر دیں۔ تو انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ہمارے میں سے کسی آدمی کو بھیجتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور ان سے معاہدہ کر لیں گے۔ تو عبد یالیل بن عمر جو قبیلہ ثقیف کا سردار تھا، اس سے بات چیت کی کہ تم مدینہ جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو۔ تو عبد یالیل نے سوچا کہ کہیں دو طرف سے بھی خطرہ ہے، میں جا کر اگر مان کر یہاں آ گیا اور بات پیش کی تو عروہ بن مسعود ثقفی کو جیسے ان لوگوں نے چھلنی کر دیا، مجھے بھی کیا کر دیں گے؟ قتل کر دیں گے۔ یا میں مدینہ جاؤں تو عروہ بن مسعود کی قصاص میں مجھے کیا کرنا دیا جائے؟ دونوں طرف سے خطرہ ہے۔ تو عروہ بن عبد یالیل جو ثقیف کا سردار تھا، اس نے کہا کہ میں جب تک آپ لوگ اور لوگوں کو میرے ساتھ نہیں بھیجیں گے میں نہیں جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی آ گئے۔ تو 2 حلیفوں میں سے 2 آدمی اور بنی مالک میں سے 3 آدمی، 5، اور عبد یالیل بن عمر 6 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ایک کنارے ان لوگوں کو ایک جھوپڑا ٹینٹ لگوایا، خیمہ لگوایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ لوگ وہاں بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیں۔ کیا دیکھیں؟ نماز پڑھتا ہوا دیکھیں کہ لوگ کیسے نماز پڑھتے ہیں اور ان کو دعویٰ ہو۔ تو آپ لوگ نوٹ کیے ہوں گے، یہی فرق ہے ہماری مسجدوں میں، چرچوں میں۔ چرچ جہاں ہوتے ہیں ان کو 4 طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں، پریئر کیسا ہو رہا ہے، لوگ کیسے جا رہے ہیں۔ جہاں ہماری مسجدیں ہوتی ہیں 4 طرف سے دکان ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم کو دکانوں کا کرایہ کھا کر مسجد چلانی ہے۔ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم بغیر کرائے کے کیا چلا سکیں، مسجد چلا سکیں۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں، یہاں سے ڈاؤٹن تک چلے جائیے، کسی چرچ کے دیوار کے سامنے آپ کو دکان ملتی کیا؟ دیکھے گا؟ مجھے تو نہیں دکھا۔ بالکل آپ کو بالکل سڑک سے لگے گا کہ کیسے پاسٹر سمجھا رہا ہے لوگوں کو، بالکل نظر آتا ہے۔ جہاں بہت سارے ہماری خامیاں ہیں، اس میں سے یہ بھی ایک خامی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی چیز خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ لوگ نماز پڑھتا ہوا دیکھیں۔ پھر بھی آج کل کیا کرتے ہیں، ویلکم ٹو آور مسجد، پھر بھی ایسے کچھ پروگرام چلاتے ہیں، لیکن یہ مستقل کیا ہے، ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں ان لوگوں نے چاہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو مصالحت یعنی ایک معاہدہ لکھ کر دیں۔ معاہدے میں کیا کیا باتیں ہونی چاہیے؟ جن میں زنا کی اجازت ہونی چاہیے۔ نمبر 1، معاہدے میں قبیلہ ثقیف چاہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک معاہدہ لکھ کر دیں جن میں سارے پرمیشن ان کو دیے جائیں، اور شراب پینے کی اجازت دی جائے، انٹرسٹ لینے کھانے دینے کی اجازت دی جائے، اور ان کا جو معبود ہے لات، اس کو برقرار رکھا جائے، اسے کیا بھی نہیں کرنا۔ تو
اور یہ بھی کہ نماز معاف، نماز کیا ہونا، نماز ہمارے اوپر نہیں رہنا، نماز معاف رہنا۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ بھی کہا کہ لات کے علاوہ جو دوسرے بت ہیں چھوٹے چھوٹے ہم نہیں توڑیں گے، آپ خود توڑ لینا، ہمارے ہاتھوں سے ہم نہیں توڑیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط منظور نہیں کی۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فولادی عزم، یعنی کہ چلو چپکی ذرا نجی کائیں ہیں، دو باتیں مان لیں گے، بعد میں ہلو ہلو نوچ کیا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فراست دی تھی، ایک شرط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانی۔ تو وہ لوگ بولے اچھا چلو ہم لوگ ذرا پرائیویسی میں جا کے آپس میں مشورہ کر لیتے۔ آپس میں مشورہ کیا، لیکن سب لوگوں کو ایک ہی حالت سمجھ میں آئی، سوائے سرنڈر ہونے کے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ آخر انہوں نے اپنے آپ کو سب 6 آدمی جتنے بھی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر کے مسلمان ہو گئے۔ 6 آدمی کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ البتہ یہ شرط لگائی کہ ہمارا جو لات جو بت ہے اسے کلاپس کرنے، ڈھانے، توڑنے کا جو کام ہے وہ ہم نہیں کریں گے، وہ آپ کسی کو بھیج کو کیا کرنا، آپ کر لینا۔ اس میں بھی ایک اچھا واقعہ ہوا ماشاءاللہ، زبردست، تو بڑا اچھا واقعہ تو آئے گا انشاءاللہ۔ تو ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط منظور کر لی، خیر ہم اپنی ذمہ داری پر لات کو کیا کریں گے، ڈھا دیں گے۔ اور ایک لیٹر لکھ کے دے دیا، اور عثمان بن ابی العاص ثقفی کو ان کا امیر بنایا۔ انہی لوگوں میں سے ایک تھے وہ عثمان، ان کو امیر بنایا، کیونکہ اسلام کو سمجھنے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے میں وہ سب سے زیادہ پیش تھے، زیادہ انٹرسٹ بتاتے تھے، تو ان کو امیر بنایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو 6 آدمی میں ایک تھے عثمان بن ثقفی، ہر روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جاتے، ان کا خبہ لگا تھا وہاں۔ لیکن عثمان اپنے ڈیرے پر، عثمان بن ابی العاص کو اپنے ڈیرے پر چھوڑ جاتے۔ یہ لوگ کیا کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ لوگ چلے جاتے 5 آدمی، عثمان بن ابی العاص وہ ڈیرے پر رہتے۔ اس لیے جب وفد واپس آ کر دوپہر میں قیلولہ کرتا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن پڑھتے، دین کی باتیں دریافت کرتے۔ جب وہ لوگ واپس آتے تو ان کو بھیجتے، وہ لوگ ادھر رہتے۔ عثمان جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن پڑھتے، بہت ساری باتیں سیکھتے۔ کہتے ہیں اس مقصد کے لیے کبھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے، کبھی ان کے پاس جاتے، دین سیکھتے، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جب ارتداد کا زمانہ ہوا تو قبیلہ ثقیف کے اندر بھی کچھ لوگ مرتد ہونا چاہتے تھے، تو عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ثقیف کے لوگوں، تم لوگ سب سے آخر میں اسلام لائے ہو، اس لیے سب سے پہلے مرتد نہ ہو۔ تو یہ بات انہوں نے کہی۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں سارے لوگ ارتداد سے بچ گئے۔ بہرحال اب یہ وفد مدینے سے نکل کر دوبارہ قبیلہ ثقیف پہنچا۔ کتنے لوگ ہیں؟ اس سے پہلے ایک صاحب آئے تھے، وہ کیا کر دیے گئے؟ تیروں سے چھلنی کر دیے گئے، عروہ بن مسعود ثقفی۔ اب یہ 6 لوگ آئے ہیں، تو یہ لوگ کتنا احتیاط کریں گے؟ دودھ کا جلا چھاچھ پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ کیا؟ دودھ کا جلا، ایک بار اگر دودھ پہ منہ جلے، اس کے بعد چھاچھ دیے تو بھی چھاچھ سے منہ جلتا نہیں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ پھونک پھونک کر پینا پڑتا ہے۔ اب یہ جو 6 آدمی تھے، پہلے وہ جو صحابی جو شہید کر دیے گئے ان کے بارے میں وہ کیا کرتے تھے؟ جانتے تھے۔ اب یہ لوگ کیسے اپنی قوم کے ساتھ بات کریں گے؟ دیکھیے، واپس آئے، واپس آنے کے بعد اصل حقیقت کو چھپا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہو گئی، سب ہو گیا، وہ کچھ بھی بولے نہیں بول کے کیا کرے، قوم کے سامنے لڑائی اور مار دھاڑ کا ہوا کھڑا کیا، اور بڑے غم سے قوم کے سامنے بولے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے مطالبہ کیا کہ اسلام قبول کر لیں۔ یہ 6 آدمی بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم لوگ اسلام قبول کر لیں، زنا، شراب اور سود چھوڑ دیں، ورنہ سخت لڑائی کی جائے گی۔ اب یہ قبیلے ثقیف والے سن کے ذرا جوش میں آئے، ہاں ہمیں بھی لڑتے، ہم بھی لڑائی کا جواب کسے دیں گے؟ لڑائی سے دیں گے۔ یہ جواب دینے کے بعد 2-3 دن وہ لوگ سوچتے رہے۔ ان لوگوں نے بتایا نہیں کہ ہم لوگ اسلام لا لیے ہیں، معاہدہ ہو گیا، کچھ نہیں بتایا، ایسے بولا۔ لیکن پھر 2-3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے قبیلہ ثقیف کے دل میں رعب ڈال دیا، ڈر ڈال دیا۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کیا بولے؟ نہیں، وہ 6 آدمیوں کے پاس آئے، آ کر بولے آپ لوگ جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصالحت کر لو۔ قبیلہ ثقیف پور 6 آدمیوں کے پاس آ کر کیا بول رہے ہیں؟ کوئی نہ کوئی شکل اختیار کر کے مصالحت کر لو۔ تو تب انہوں نے کہا کہ آلریڈی ہم کیا کر چکے ہیں، پوری بات ہو گئی ہے، یہ کنڈیشن ہمارے ساتھ ہیں، پوری بات انہوں نے کی۔ قبیلہ ثقیف نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ پورے قبیلے نے کیا کر دیا؟ اتنا احتیاط برتنا پڑا ان لوگوں کو، 6 آدمیوں کو۔ پہلے بولے نہیں، جب کہ پوری قوم صحیح ہو گئی، راضی ہو گئی، جھک گئی، تب کہا کہ اللہ کے نبی۔ اب اس کے بعد دیکھیے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھیجی گئی کہ سارا قبیلہ ثقیف اسلام لا چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ کیوں بھیجا ہوگا شعیب؟ کون بتوں توڑنے کے لیے ہی بھیجے جاتے تھے۔ لات کو توڑنا تھا، تو لات کو توڑنے کے لیے بھیجے گئے کون؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چند صحابہ کے ساتھ بھیجا، اکیلا نہیں بھیجا۔ وہ چند صحابہ میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے بت کے پاس گئے، بڑا سا بت، ڈراؤنا بت۔ تو انہوں نے پہلے وہ کرس اٹھایا، لوہے کا ہتھوڑا۔ پہلے انہوں نے اپنے جو صحابہ تھے کہا کہ چھوٹا میں ایک کیا کرتا ہوں، ہنسی کے واسطے چھوٹا کیا ہے، ایک کیا بولیں گے اسے ہم دوسرے لفظوں میں کیا بولیں، چھوٹا ایک حقیقت نہیں، ایکشن، چپکی کیا بولیں گے اسے، چپکے ہاں جیسے کچھ بھی بولیں آپ۔ تو صحابہ کا اس لیے ہم کچھ بولنے سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ ہم صحابہ کی اس عمل کو کیا نام دیں۔ تو جیسے انہوں نے کہا، کیا کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں ذرا آپ لوگوں کو ثقیف پر ہنساؤں گا۔ صحابہ سے کہا کہ ثقیف کے معاملے میں تم پر کیا کروں گا، تھوڑا ہنساؤں گا۔ اس کے بعد لات پر زور سے مار مارا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر خود نیچے گر گئے۔ مار کر کیا ہوا، خود نیچے گر کے وہ پیر پنڈلیاں مارنے لگے، ایڑیاں پٹکنے لگے، جیسے چھوٹے بچے ایڑیاں پٹکتے نہیں ویسے۔ تو یہ بناوٹی منظر، حقیقت نہیں تھا وہ، چونکہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمتھنگ کچھ کرنا چاہتے تھے۔ یہ بناوٹی منظر دیکھ کر ثقیف کا جو یہ تھا اس پر ایک ہول طاری ہو گیا، اس لیے کہ وہ اس کی عبادت کرنے والے تھے، ان کے پاس ان کا کیا تھا، ایک سمتھنگ ریسپیکٹ تھا۔ ان کے اوپر ہول طاری ہو گیا اور انہوں نے کہا اللہ مغیرہ کو ہلاک کرے، اسے دیوی نے مار ڈالا۔ کیا بولے؟ یہ لات کی دیوی نے کیا کر دیا، ان کو مار ڈالا۔ اتنے میں مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ کیا بولے؟ ایڑیاں مارنے والے کیا ہو گئے، اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ فرمایا اللہ تمہارا برا کرے، اللہ تمہارا برا کرے، یہ تو پتھر اور مٹی کا تماشا ہے۔ کیا بولے؟ یہ تو پتھر اور مٹی کا تماشا ہے۔ پھر انہوں نے دروازے کو توڑا اور اسے توڑ دیا۔ اس کے بعد اونچی دیوار پر چڑھے اور ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ بھی چڑھے اور اسے ڈھاتے 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 زمین کے برابر کر دیا اور زمین کا تہخانہ بھی کھود دی۔ جو بت تھا اسے توڑے،
اس کے بعد نیچے زمین، یہ اس کے نیچے جو تہخانہ تھا وہ بھی توڑ دیا، اور اس کے بعد بنیاد کھود ڈالی اور اس کا زیور اور لباس نکال لیا، بت پر جو چڑھاوے چڑھاتے ہیں وہ بھی نکال لیا۔ یہ دیکھ کر قبیلہ ثقیف دم بخود رہ گئے، سب پریشان۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ زیور اور لباس لے کر اپنی ٹیم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ اسی دن تقسیم فرما دیا اور نبی کی نصرت اور دین کے اعزاز پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ یہ تھا قبیلہ ثقیف، جو بڑی قسم کا تیر اندازی کے ماہر تھے یہ لوگ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن کے جو بادشاہ تھے ان کے خطوط آئے۔ تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حمیر کے جو بادشاہ تھے، حارث بن عبد کلال، نعیم بن عبد کلال، رعین، ہمدان اور معافر کے سربراہ نعمان بن قیل کا خط آیا۔ یعنی جگہ جگہ سے بادشاہوں نے خط لکھا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ ان بادشاہوں نے اپنے اسلام لانے اور شرک و اہل شرک سے علیحدگی اختیار کرنے کی اطلاع دے کر اسے بھیجا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک جوابی خط لکھ کر واضح فرمایا کہ ایمان والوں کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم ایمان لا چکے ہو تو کیا کیا کام تم کو کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط میں معاہدین کے لیے اللہ کا ذمہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ بھی دیا تھا، بشرطے کہ وہ مقرر جزیہ ادا کریں۔ کیا دینا وہ لوگ؟ جزیہ، ٹیکس دینا۔ جہاں سے خطوط آئے بولا کہ تم لوگ مسلمان ہو گئے ہو، تمہارے اوپر تمہارے حقوق ہم پر ہیں، لیکن جب تک تم جزیہ نہ دو حقوق دینے کا معاملہ نہیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو یمن روانہ فرمایا اور حضرت معاذ بن جبل کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔ نہیں، ہمیشہ دعویٰ میں جب بھی ہم جاتے ہیں اس حدیث کو یاد رکھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر بیٹھے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نیچے چل کر آ رہے۔ معاذ بن جبل نے اللہ کے نبی ایسا مت کیجئے، یا تو میں اتر جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا؟ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اول ما تدعوہم الیہ، سب سے پہلے جس کی طرف تم ان کو دعوت دو، توحید کی طرف دعوت دو۔ جب اسے مان لیں تم ان کو بتاؤ کہ ان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ، کہ نماز، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں سب سے پہلے کس چیز کی طرف دعوت دو؟ توحید کی طرف دعوت دو۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی۔ تو یمن کی طرف اللہ، بہت مشہور حدیث ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی جب گورنر بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیج رہے تھے۔ اس کے بعد ایک وفد آیا، وفد ہمدان، یہ اس کا نام کیا ہے؟ ہا سے نہیں، ہا سے ہمدان۔ یہ وفد 9 سن ہجری میں تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر خدمت ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک تحریر لکھ کر جو کچھ انہوں نے مانگا تھا عطا فرما دیا، اور مالک بن نمط رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا۔ ان کی قوم کے جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کا گورنر بنایا، اور باقی لوگوں کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج دیا۔ اچھی طرح یاد رکھیے، صحابہ سب کے سب ہمارے پاس کیا ہیں؟ عدول ہیں، سب کے سب نیک ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی۔ کبھی ایک سے ایک کام کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، کبھی دوسرے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان میں نقص ہے، ان میں کچھ کمال ہے، ویسے نہیں، سب صحابہ کیا ہیں؟ عدول ہیں۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا دعویٰ کریں۔ وہ 6 مہینے رہ کر دعوت دیتے رہے۔ کتنے؟ 6 مہینے، لیکن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور حکم دیا کہ وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ ہمدان کے پاس جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط سنایا اور اسلام کی دعوت دی،
تو سب کے سب مسلمان ہو گئے. کیا سن کر؟ خط سن کر سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے. اس سے پہلے کتنے مہینے ان کو دعوت دی گئی تھی؟ 6 مہینے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حلقہ بگوش اسلام ہونے کی بشارت بھیجی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کہ اللہ کے نبی ہمدان سارے کے سارے مسلمان ہو چکے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خط پڑھ کر سجدے میں گر گئے صلی اللہ علیہ وسلم، سجدے میں گر گئے. پھر سر اٹھا کر فرمایا ہمدان پر سلامتی ہو، ہمدان پر سلامتی ہو. اس قبیلے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ دعائیں دی. اس کے بعد وفد بنی فزارہ، یہ وفد ہے، یہ ڈیلیگیٹ ہے، یہ جماعت ہے جو 900 ہجری میں تبوک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واپسی کے بعد آئی. اس میں 10 سے کچھ زیادہ لوگ تھے اور سب کے سب اسلام لا چکے تھے. ان لوگوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے علاقے میں قحط سالی ہے. کیا ہے؟ قحط سالی بولے تو ہاں قحط سالی ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دیجئے. تو ہم کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے، دونوں ہاتھ اٹھا کر بارش کی دعا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ اپنے ملک اور اپنے چوپایوں کو سیراب کر، اپنی رحمت پھیلا، اپنی مردہ شہر کو زندہ کر. ایسی دعا کے الفاظ ہم لوگ یاد کر لینا. ہم لوگ بھی کیا کرنا دعا میں؟ یہ الفاظ نبوی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اسی الفاظ سے ہم بھی اللہ کے بارگاہ میں التجا کرنا، دعا کرنا. اے اللہ ہم پر ایسی بارش برسا جو ہماری فریاد رسی کر دے، راحت پہنچا دے، خوشگوار ہو. اللہم اسقنا غیثا مغیثا رائعا غیر ضار عاجلا غیر آجل. پھیلی ہوئی ہماگیر ہو، جلد آنے والی ہو، دیر نہ کرے، نفع بخش ہو. جب ایک بارش ہو تو کبھی کیا ہوتا؟ نقصان ہوتا. نفع بخش ہو، نقصان پہنچانے والی نہ ہو. اے اللہ رحمت کی بارش فرما، عذاب کی بارش نہیں. اور نہ ڈھانے والی، نہ غرق کرنے والی اور نہ مٹانے والی بارش. اے اللہ ہمیں بارش سے سیراب کر اور دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما. اس کے بعد ایک اور وفد ہے، وفد نجران. وفد نجران تو یہاں کے کچھ جن تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آئے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپسی پر ایک جگہ اترے تھے. نہیں سورۃ الجن، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد. وفد نجران یمن کی جانب 7 مرحلے پر ایک بڑا علاقہ تھا. سنیے سنا بھائی، اتنا بڑا علاقہ ہے، 70 پر 3 بستیاں تھیں اس علاقے میں. 73 ولیجز کس میں؟ نجران کی اور ان کے پاس 1 لاکھ سوالجرز تھے. فوجی کتنے ہیں؟ 1 لاکھ، جو سب کے سب عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے. نجران کا وفد 900 ہجری میں آیا. یہ 60 افراد پر مشتمل تھا. پورے 60 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. 24 آدمی اشراف میں سے تھے. 60 میں سے 24 آدمی بڑے بڑے لوگوں میں، اشراف بولے تو ذرے بڑے بڑے لوگوں میں سے اچھے لوگ. جیسے مسلمانہ بولے تو کیا بولیں گے؟ سیدہ. وہ لوگ کیا ہے، تھوڑا اللہ کے نبی کے اگر خاندان سے سچے بھی ہیں تو ان کی تعظیم توقیر ہم کو کرنی ہے، اس لیے کہ وہ سید ہیں. جن میں سے 3 آدمیوں کو اہل نجران کی سربراہی و سرگردگی حاصل تھی. یہ ایک عاقب جس کے ذمے امارت اور حکومت کا کام تھا اور اس کا نام عبد المسیح تھا. دوسرا سید جو ثقافی اور سیاسی امور کا نگران تھا. اور تیسرا اسقف، لاٹ پادری جسے کہتے ہیں، وہ تھا. وہ سارے تھے. اس کا نام ابو حارثہ بن علقمہ تھا. یہ سارے کے سارے 60 کتنے لوگ تھے پورے 60 پر؟ آئیے تشریف. تو کہتے ہیں یہ سارے کے سارے دیر سے آئے تو بھی ثواب ملتا نہیں؟ ملتا نہیں؟ ملتا انشاءاللہ. جیسے آپ اللہ سے گمان کریں.
یہ سارے لوگ مدینہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا اور کچھ سوالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، قرآن حکیم کی آیتیں پڑھ کر سنائیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ کیا نہیں کرے؟ اسلام قبول نہیں کیے، اور دریافت کیا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز دن بھر انتظار کیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ لوگ کیا پوچھے؟ یہ سوال ہمارا دعوت کے میدان میں آتا کبھی کبھار، عیسیٰ کے تعلق سے آپ کیا بولتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، دن بھر انتظار کرتے رہے۔ شام ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، سورۃ آل عمران آیت نمبر 50 پر 9، 60 پر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ یاد ہے نہیں آپ کو؟ دعویٰ میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو تو یاد رکھنا ہی ہے۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ یہ آیتیں شام میں نازل ہوئیں۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم جیسے ہی ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے۔ پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، پس شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ پھر تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد کوئی تم سے اس عیسیٰ کے بارے میں حجت کرے تو اس سے کہہ دو کہ آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا۔ اب بھی وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ آخر میں کیا آپشن ان کے لیے ہے؟ دیکھو اللہ کہہ رہے ہیں، تو اس سے کہہ دو آؤ ہم بلائیں اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو اور خود اپنے آپ کو، پھر مباہلہ کریں۔ مباہلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، پس اللہ کی لعنت ٹھہرائیں جھوٹوں پر۔ تم بھی اپنے بیوی بچوں کو لا لو، ہم بھی لا لیتے ہیں، پھر ہم ایک میدان میں جمع ہو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں گڑ گڑا کر، یا اللہ ہم دونوں میں جو جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت ہو۔ یہ بڑا فیصلہ کن، بڑا خطرناک اقدام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آیات کریمہ کی روشنی میں انہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بتایا۔ اس کے بعد بولا اچھا دن بھر تم لوگوں سوچ لو۔ دن بھر غور و فکر کے لیے کیا کر دیے؟ چھوڑ دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں جیسے آدم علیہ السلام ہیں، میں نے اپنی بات پہنچا دی، ابھی آپ لوگ غور کرو۔ لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو لاہوتی مانتے تھے، رب مانتے تھے، اللہ کا بیٹا مانتے تھے، کیسے ماننے کو تھا۔ پھر اگلی صبح ہوئی تو وفد کے ارکان نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کی بات تسلیم کرنے اور اسلام لانے سے انکار کر چکے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی۔ مباہلے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو، اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما سمیت ایک چادر میں لپٹے ہوئے تشریف لائے۔ کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیچھے پیچھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چل رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری اس کے ساتھ تشریف لائے۔ جب وفد نے دیکھا آپ واقعی تیار ہیں تو تنہائی میں جا کر مشورہ کیا اب کیا کرنا،
اور ان لوگوں کو معلوم تھا کہ ہم جھوٹے ہیں. آج بھی جتنے سب کو معلوم ہے. ہم لوگ وہ اچانک بے ہوش گر جاتا ان کے پاس، نام حالت میں نہیں گرتا. تو عاقب جو مذہبی امور کا بڑا تھا، اس نے کہا، دونوں نے ایک دوسرے سے کہا، دیکھو مباہلہ نہ کرنا، اللہ کی قسم اگر یہ نبی ہے اور ہم نے اس سے مباہلہ کر لیا تو ہم اور ہمارے پیچھے ہماری اولاد تباہ ہو جائے گی، روئے زمین پر ہمارا ایک بال اور ناخن بھی تباہی سے نہیں بچے گا. آخر ان کی رائے یہ ٹھہری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اپنے بارے میں حکم بنا لیا جائے. بولے کہ اللہ کے نبی، آپ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. یہ کون تھا؟ نجران کا وفد تھا، جس کی آبادی 70 پر 3 بستیوں پر مشتمل تھی، جن کے پاس 1 لاکھ فوجی مردان تھے. وہاں سے 60 پر 3 آدمی آئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، جو مطالبہ ہو ہم اسے ماننے کو تیار ہیں. اللہ کے نبی، آپ جو مانگیں ہم دینے کو تیار ہیں. اس پیشکش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا، آپ لوگ اسلام لانا نہیں چاہتے ہیں تو ایسا کرو، جزیہ دے دو. کیا کرو؟ جزیہ دے دو. اور 2000 جوڑے کپڑوں پر مصالحت فرمائی. کتنے؟ 2000. اور دیکھو کتنا مزہ ہے اس میں. 2000 جوڑے دینا. کون دینا؟ نجران والے. اور 1000 رجب کے مہینے میں، 1000 صفر کے مہینے میں، یعنی کہ پورا ایک ہی بار بوجھ نہ بنے. کپڑا بننے میں تو دیر لگتا ہے، تو 1000 ایک مہینے میں اور 1000 ایک. اس کے ساتھ ساتھ دیکھو، اور طے کیا کہ ہر جوڑے کے ساتھ، خالی کپڑے نہیں، ہر جوڑے کے ساتھ 152 گرام چاندی بھی ادا کرنی ہوگی. 152 گرام، اتنا کیا دینا پڑے گا؟ دینا پڑے گا. اس کے بدلے میں آپ نے انہیں اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ عطا فرمایا اور دین کے بارے میں مکمل آزادی دے دی کہ تم لوگ مسلمان نہیں ہونا چاہتے ہیں تو جزیہ دے دو، اور 2000 جوڑے اور 152 گرام چاندی ہر جوڑے کے ساتھ. ان لوگوں نے آپ سے گزارش کی کہ آپ نے ان کے ہاں ایک امانت دار آدمی روانہ فرمایا. انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کیا کرو؟ ایک امانت دار آدمی روانہ کرو. اس پر آپ نے صلح کا مال وصول کرنے کے لیے کسے بھیجا ہے؟ اس امت کے امین هذه الامہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، ان کو روانہ فرمایا، جاؤ امانت داری کے ساتھ 2000 جوڑے اور ہر جوڑے کے ساتھ 152 گرام چاندی وصول کرو. اس کے بعد ان کے اندر اسلام پھیلنا شروع ہوا. دیکھیں، اگر اللہ کے نبی سے ابھی ٹائٹ کرتے تو معاملہ مشکل تھا. تو اس کے بعد ان کے اندر اسلام پھیلنا شروع ہوا. سید اور عاقب جو بات کیے تھے، آ کر جو دیکھے تھے، پہلے وہ مسلمان ہو گئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صدقات اور جزیہ لانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا. اور معلوم ہوا کہ معلوم ہے کہ صدقہ مسلمانوں سے ہی لیا جاتا ہے، اور سارے لوگ 70 پر 3 بستیاں کیا ہو گئیں؟ مسلمان ہو گئیں. اس کے بعد یہ بات ہے وفد بنی حنیفہ. یہ بڑا اس کا خطرناک انجام ہے، یہ بھی سن لیتے ہیں. ہمارے پاس ٹائم ہے اور ہمارے پاس 10 منٹ کا ٹائم. تو وفد بنی حنیفہ 9 سن ہجری میں مدینے میں آیا. آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا مسیلمہ بن کذاب. مسیلمہ کذاب، بن کذاب نہیں، اس کے باپ کو چھوڑیں ہم، یہ تو اس کا لقب ہی کیا تھا؟ کذاب تھا. مسیلمہ کذاب. مسیلمہ کذاب یعنی کذاب، اس میں تفضیل ہے، جھوٹا. کیا بولیں اسے ہمارا؟ جھوٹا. آدمی کو تو اتنا مزہ نہیں آئے گا. کیا بولنا اسے؟ ہاں، پکا جھوٹا، 1 نمبر کا جھوٹا، جیسے ہم بولتے ہیں نہیں ویسا. کذاب کا معنی وہ ویسے سمجھ لیے. ابھی بولنے کے طریقے ابھی الگ ہیں. شعیب صاحب بولو وہ تو بولتے ہیں، ہاں، 2 تشدید دال کو بولنا نہیں ویسا. کذاب جیسے ہے. تو مسیلمہ کذاب یہ 70 آدمیوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اچھا، آ کر ایک انصاری صحابی کے مکان پر اترا
اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ کیا شعیب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کیا ہوا؟ مسلمان ہو گیا۔ تو اور ساتھ ساتھ اکڑ، تکبر اور عمارت کی ہوس کا اظہار کیا۔ ہمیج کیا بولا؟ مسلمان ہوا لیکن اس کے اندر کیا تھی؟ ذرا اکڑ تھی، تکبر تھی۔ اللہ المستعان، اللہ بچائے۔ یہ بڑی غلیظ عادت، آدمی کے اندر عاجزی نہ ہو، تواضع نہ ہو، اکڑ ہو، یہ تباہ کن عادت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً فعلاً اچھے طریقے سے اسے سمجھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ سامنے والا اچھا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے طریقے سے کیا کرتے ہیں؟ اسے سمجھاتے ہیں، شریفانہ برتاؤ کے ذریعے سے اس کی دلجوئی کی، جو بھی کر سکتے تھے اچھا کیا۔ لیکن جب دیکھا اس شخص پر اس برتاؤ کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراست سے تاڑ لیا کہ اس کے اندر شر ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ شر ہے، برائی ہے۔ معلوم ہو گیا کون تھا؟ کیا نام تھا اس کا؟ مسیلمہ کذاب، مسیلمہ الکذاب، مسیلمہ کذاب۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب دیکھ چکے تھے۔ یہ لوگ آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روئی زمین کے سارے خزانے جمع کر دیے گئے، سارے خزانے جمع کر دیے گئے ہیں۔ اس میں سے سونے کی 2 بنگڑیاں ہیں، آپ کے ہاتھ میں آ پڑے ہیں سونے کی 2 بنگڑیاں۔ آپ کو یہ دونوں بہت گراں اور رنجدہ محسوس ہوئے۔ یہ 2 بنگڑیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ بڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان دونوں بنگڑیوں کو پھونک دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک دیا جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ پھونک دیا۔ دونوں کنگن اڑ گئے۔ کیا ہوا؟ دونوں کنگن اڑ گئے۔ اس کی تعبیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ 2 جھوٹے کذاب، پرلے درجے کے جھوٹے، صحیح بولنا بولے تو 1 نمبر، کیا بولے؟ 1 نمبر کے جھوٹے، 2 جھوٹے ایسے ہوں گے۔ مسیلمہ کذاب، اکڑ کیا؟ اکڑ اور انکار کا اظہار کیا۔ وہ کیا کہتا تھا مسیلمہ کذاب؟ محمد نے کاروبار حکومت کو اپنے بعد میرے حوالے کرنے طے کیا ہے تو میں ان کی پیروی کروں گا۔ کیا تھا اس کا ڈیمانڈ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکومت کی ساری ذمہ داری کسے ملنا؟ یہ حضرت کو ملنا، مسیلمہ کذاب کو ملنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک شاخ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت بن قیس بن شماس وہ خطیب تھے۔ کیا تھے وہ خطیب تھے، خطبہ دیتے تھے، ثابت بن قیس بن شماس۔ تو مسیلمہ کذاب سارے دوستوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے اس کے سر پر جا کر کھڑے ہوئے اور گفتگو فرمایا۔ اس نے کیا کہا مسیلمہ کذاب نے؟ اگر آپ چاہیں تو ہم حکومت کے معاملے میں آپ کو آزاد چھوڑ دیں، آپ جو چاہیں کریں جب تک آپ زندہ ہیں، لیکن اپنے بعد اس کو آپ ہمارے لیے طے فرما دیں۔ جب آپ چلے جائیں گے تو یہ کس کے لیے ہوگا؟ میرے لیے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کیا تھا؟ کھجور کی شاخ تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی اس شاخ کی طرف، باریک رہتی نہیں، سیندی کا جھاڑ کا جو، اشارہ کر کے فرمایا تم مجھ سے یہ ٹکڑا چاہو گے تو تمہیں یہ بھی نہیں دوں گا، حکومت چھوڑو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ کھجور کی یہ ٹہنی دے دوں، شاخ دے دوں، تو یہ بھی نہیں ملے گا۔ اور تم اپنے بارے میں اللہ کے مقرر کیے ہوئے فیصلے سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اور اگر تم نے پیٹھ پھیری تو اللہ تمہیں توڑ کر رکھ دے گا۔ کیا بولے؟ اگر تم نے پیٹھ پھیرا تو اللہ تمہیں توڑ کر رکھ دے گا۔ تو اللہ کی قسم، میں تجھے وہ آدمی سمجھتا ہوں جو مجھے خواب میں بتلایا گیا ہے۔
کون ہے وہ؟ مسیلمہ کذاب۔ اور یہ ثابت بن قیس بن شماس ہیں، یہ میری طرف سے جواب دے دیں گے، میں جو بولنا ہوں بول دیا، مزید ڈیٹیل بولنا کہ تو کون بولنا اب؟ یہ ہمارے خطیب صاحب ہیں، یہ جواب دے دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس چلے گئے، اتنا مختصر بول کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالآخر وہی ہوا جس کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراست سے کر لیا تھا۔ مسیلمہ کذاب یمامہ گیا، جانے کے بعد اپنے بارے میں غور و فکر کرتا رہا، پھر دعویٰ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے کاموں میں مسیلمہ کذاب کو پارٹنر بنا لیا ہے۔ لوگوں کو تو نہیں معلوم، سارے لوگوں کے سامنے یہ مشہور کرتا تھا، نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی نبوت کے کاموں میں کیا کرے ہیں؟ شریک بنا لیے۔ اور ایسی قرآن جیسی باتیں بولتا تھا، اور یہ بھی بولتا تھا کہ زنا کیا بھی نہیں، زنا حرام کیا بھی نہیں۔ پہلے قوم کے واسطے کیا دیا گفٹ؟ زنا۔ اور شراب پی سکتے، وہ بھی کیا بھی نہیں۔ اسے اب نبوت نہ ہے، نبی نہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں یہ بھی شریک، ایسے لوگوں کے سامنے مشہور کرتا العیاذ باللہ۔ تو اس نے اپنی قوم کے لیے زنا اور شراب حلال کر دی، اور ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ شہادت دیتا رہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ بھی بولتا ساتھ ساتھ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس شخص کی وجہ سے قوم فتنے میں پڑ گئی، اب کیا کریں؟ معاملہ بہت سنگین ہو گیا۔ لوگ اس کو یمامہ کا رحمان کہنے لگے۔ کیا بولنے لگے؟ یمامہ کا یہ رحمان الیمامہ، اور یمامہ کا رحمان ہے۔ اب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خط لکھا کہ مجھے اس کام میں آپ کے ساتھ شریک کر دیا گیا ہے، آدھی حکومت ہمارے لیے ہے اور آدھی قریش کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لکھا زمین اللہ کی ہے۔ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور انجام متقیوں کے لیے، یورث من عبادہ، اور انجام کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابن نواحہ ابن اثال مسیلمہ کے قاصد بن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسیلمہ کذاب کے دو آدمی قاصد بن کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم دونوں گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے۔ کیا بولے ہو؟ کیا بولے نے سنا بھائی؟ کون اللہ کا رسول ہے؟ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ، اور کیا فرماتے دیکھیں، میں اللہ کے رسول، یعنی کہا کہ اگر پھر ایک بار پوچھا تو یہی جواب انہوں نے دیا، مسیلمہ اللہ کا رسول ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میں کسی قاصد کو قتل کرتا تو تم دونوں کو قتل کر دیتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت نہیں تھی۔ مسیلمہ کذاب نے 10 سن ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور ربیع الاول 12 سن ہجری میں جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا تو عہد خلافت صدیقی میں یمامہ کی جنگ میں وہ قتل کیا گیا، اور اس کا قاتل وہی تھا جنہوں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا۔ کیا نام تھا؟ یہاں نام ہے، میں نہیں بولا اس لیے کہ آپ بولیں، وحشی۔ انہوں نے قتل کیا، اس کا قاتل وحشی تھا، جزاک اللہ خیرہ، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا۔ ایک مدعی نبوت تو یہ تھا، دوسرا مدعی جو 2 کنگن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے تھے، ایک دوسرا مدعی نبوت تھا اسود عنسی، جس نے یمن میں فساد برپا کر رکھا تھا۔ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف 1 دن اور 1 رات پہلے حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ فیروز، دیکھیے فیروز ایک صحابی کا نام بھی ہے، اور جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، شہید کیا،
فیروز لؤلؤ مجوسی اس کا بھی نام۔ پھر آپ کے پاس اس کے متعلق وحی آئی ایک روز پہلے، اور آپ نے صحابہ کرام کو اس واقعے سے باخبر کیا۔ اس کے بعد یمن سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس باقاعدہ خبر آئی۔ تو یہاں تک کی باتیں ہمارے پاس ہیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں باقی باتیں ہم سنتے ہیں۔ ہمارے پاس حجۃ الوداع کی بھی باتیں ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سیرت کو اور اچھی شکل میں سمجھنے اور عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔